اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج حمد کا بند نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا، اے خدا۔ ہر ستارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا آباد کر رکھی ہے، ایک جہان آباد کر رکھا ہے۔ جہان کا مطلب ہے دنیا، آباد جہاں پر لوگ رہتے ہوں، جہان کا مطلب ہے دنیا۔ چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، چاند ہو سورج ہو، سورج ہے، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں روشنی والے، جو ہمیں روشنی مہیا کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ نشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی علامت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے ذات جو ان کو بنانے والی ہے۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بنا کر ان کو بھی زبان عطا کر دی ہے، ان کو بھی بولنا عطا کر دی۔ جیسے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا، تو پتھروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی حمد و ثنا تیری، حمد و ثنا، حمد و ثنا یعنی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، کس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ نظم کا نام ہے حمد، شاعر کا نام ہے مظفر وارثی، ماخذ جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے وہ باب حرم ہے۔ مفہوم: دن اور رات کے نظام اس کی قدرت کے اظہار ہے۔ کائنات میں ہر ذرے ایک نیا جہان آباد ہے، کیونکہ سورج اور چاند رب تعالیٰ کی روشنی کا مظہر ہیں۔ اس نے ہر ایک جاندار کو زبان عطا فرمائی، حتیٰ کہ پتھر بھی بولتے ہیں۔ تشریح کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگائی۔ مظفر وارثی کو اردو کے موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی۔ مظفر وارثی نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ یہاں تک یہ آپ نے ہر بند میں ہی یہ تشریح لکھنی ہے، ہر شعر کے ساتھ یہ تشریح آپ نے بیان کرنی ہے۔ آگے ہے مظفر وارثی صاحب اس مخمس میں کائنات میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی نشانیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ذات باری تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ کائنات جو اسرار و رموز سے بھری پڑی ہے، یعنی کہ اسرار و رموز جس میں راز جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، کئی ایسے راز، جب انسان اس کائنات اور اس سے جڑے اجزاء پر غور و فکر کرتا ہے تو اس پر عقدہ کھل جاتا ہے، تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ تمام چیزیں بنانے والی ہے۔ کہکشاں جگمگاتے سیارے، یعنی کہ بہت سارے ستاروں کے جھرمٹ کو کہکشاں بولتے ہیں۔ سیارے جو ہیں جو دوسروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ کسی الگ ہی دنیا کی طرف
اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ، ترجمہ اس کا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ آگے ہے جس کے بارے میں ایک حوالے کا شعر ہے، عرش و فرش او زبان، عرش و فرش او زمان جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں، جس طرف دیکھتا ہوں جلوہ تیرا، یعنی کہ عرش اور فرش پر یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جلوے کا اظہار ہے، وہ اظہار ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو ان سب کو بنانے والی ہے۔ تو بیٹا یہ اس بند کی تشریح جو ہے اگر آپ کو فائدہ مند لگ رہی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آگے دوسروں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔